میرے مولا مجھے خاک مدینہ کر دیا جائے. قاری محمد امان اللہ صاحب. چالو ہے یہاں سے تمہاری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. معزز سامعین کرام اور میرے پیارے بھائیوں، پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نعتیہ کلام پیش کروں گا، درود پاک پڑھوں گا، لیکن اس سے پہلے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی ایک مرتبہ محبت سے درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. کہ وہ فخر رسول، وہ فخر رسول، وہ شاہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ. کہ کرتا ہے قرآن باتیں نبی کی، پڑھتی ہے حور بھی نعت نبی کی، پڑھتا ہے قرآن، کرتا ہے قرآن باتیں نبی کی، پڑھتی ہے حور بھی نعت نبی کی، پڑھتا ہے ہر دم، پڑھتا ہے ہر دم یہ رنگین موسم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. کہ رنجو بینا کا ناشکوا کیا کر، صلی علیہ کا وظیفہ پڑھا کر، رنجو بینا کا ناشکوا کیا کر، صلی علیہ کا وظیفہ پڑھا کر. کیوں سارے غموں کا، سارے غموں کا ہے یہ ایک مرہم صلی اللہ علیہ وسلم، بہت خوب. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ بہت خوب. بہت ہی اختصار سے قاری صاحب نے کام لیا، اس کے لیے ہم ان کے شکر گزار ہیں. بہت ہی اچھے انداز میں انہوں نے نعت پاک پیش بھی فرمائی. اب میں آپ کو خطابت کے میدان میں لے چلتا ہوں. میدان خطابت کے ایک عظیم شہسوار جناب حضرت مولانا قاری حضرت مولانا محمد حسان صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ سے میں ادب کے ساتھ التماس کر رہا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے نورانی عرفانی بیان سے ہم سبھی کو مستفیض فرمائیں. حضرت مولانا حسان صاحب ندوی دامت برکاتہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على قدوة المؤمنین المخلصین وعلى صحابته اجمعین. اما بعد، قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. محترم سامعین اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں،
جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس مہینوں کو فضیلت والا مہینہ بنایا ہے، برکت والا مہینہ بنایا ہے، رحمت والا مہینہ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر رحمتیں بھی نازل فرماتا ہے، برکتیں بھی نازل فرماتا ہے، اور اسی طریقے سے جو لوگ گنہگار ہیں اگر وہ اللہ سے توبہ کرتے ہیں، اللہ سے رجوع کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے خلاصی بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو قبل اس کے کہ رمضان المبارک کا پاک مہینہ آئے تو ہمیں بھی تیاری کرنی ہے، کیونکہ یہ بھی ایک مہمان کی طرح آتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ جس طریقے سے کوئی مہمان ہمارے گھر پر آتا ہے تو ہم اس کے لیے تیاری کرتے ہیں، ہمارے گھر میں کوئی فنکشن ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے تیاری کرتے ہیں، کوئی شادی ہوتی ہے تو اس کے لیے تیاری کرتے ہیں، گھر میں پینٹ کیا جاتا ہے، ڈینٹ پینٹ کیا جاتا ہے، اچھی طریقے سے ڈیکوریشن کیا جاتا ہے، سب کچھ کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی آ رہا ہے۔ جس طریقے سے ہم کسی کے آنے پر اپنے گھر کو تیار کرتے ہیں، اسی طریقے سے رمضان کے آنے سے پہلے ہمیں اپنی روح کو تیار کرنا ہے۔ اب روح کیسے تیار ہوگی؟ ہمیں اپنے آپ کو یہ عادی بنانا ہے کہ ہماری زبان سے غلط الفاظ نہ نکلیں۔ جس طریقے سے ہم رمضان کے علاوہ مہینوں میں اپنے منہ سے غلاظت بکتے رہتے ہیں، گالیاں بکتے رہتے ہیں، دوسروں کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں، گالیاں دیتے رہتے ہیں، ایک دوسرے پر طعن و تشنیع کرتے رہتے ہیں، اس مہینے کے اندر اس پر فل سٹاپ لگانا ہے۔ قبل اس کے کہ یہ مہینہ آئے اس سے پہلے ہمیں اپنی روح کی تیاری کرنی ہے، اپنی زبان کو اپنے قابو میں کرنا ہے، اپنے نفس کو اپنے قابو میں کرنا ہے، اور سارے گناہ جو آپ شروع دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جو گناہ شروع ہوتا ہے کہاں سے ہوتا ہے؟ زبان سے شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلے کوئی بات کہی جاتی ہے، کسی کو گالی دی جاتی ہے، کسی کو برا بھلا کہا جاتا ہے، کسی کے خلاف جھوٹ بولا جاتا ہے، کسی کی غیبت کی جاتی ہے، کسی کے خلاف چغلیاں کی جاتی ہیں، تو زبان سے سب سے پہلے گناہ شروع ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے ہمیں اپنی زبان پر لگام لگانا ہے، کیونکہ زبان سے جو گناہ صادر ہوتے ہیں وہ بہت بڑے ہوتے ہیں، کیونکہ زبان کے بارے میں آتا ہے جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، کہ جو اس کا سائز ہے، جو اس کا آکار ہے وہ بڑا چھوٹا ہے، لیکن وجرمہ کبیر، جو اس کا جرم ہے وہ بہت بڑا ہے۔ کسی کو گالی دی جاتی ہے ہاتھ کے ذریعے سے دی جاتی ہے کیا؟ آنکھوں کے ذریعے سے دی جاتی ہے کیا؟ کیا کانوں کے ذریعے سے دی جاتی ہے؟ گالی کو دیا جاتا ہے زبان کے ذریعے سے، غیبت کی جاتی ہے زبان کے ذریعے سے، جھوٹ بولا جاتا ہے زبان کے ذریعے سے۔ تو اسی لیے اپنی زبان پر کنٹرول کرنا ہے۔ زبان کے بارے میں آتا ہے کہ جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کسی شاعر نے کہا ہے کہ جو بھالے کا زخم ہوتا ہے، تلوار کا زخم ہوتا ہے، تیر کا جو زخم ہوتا ہے وہ تو بھر جاتا ہے، ولا یلتام ما جرح اللسان، لیکن زبان کا زخم نہیں بھرتا، زبان کا کبھی زخم نہیں بھرتا۔ اسی لیے اپنی زبان پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ المرء تحت لسانہ، انسان اپنی زبان کے نیچے ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان بولتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ عالم ہے یا جاہل ہے، جب وہ بولتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ ہے، جب وہ بولتا ہے تو اس کے خاندان کا پتہ چل جاتا ہے، جب وہ بولتا ہے تو اس کے اخلاق کا پتہ چل جاتا ہے۔ تو یہ زبان ہی تو ہے جو آپ کی شناخت کرواتی ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اپنی زبان کی فکر کریے، زبان کی فکر کریے، جہاں پر ضرورت ہو وہیں پر بولیے، فالتو نہ بولیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بولنے کے بعد آپ کو پچھتانا پڑے۔ کسی عربی کے شاعر نے کہا ہے ما ان ندمت على السکوت مرة ولقد ندمت على الكلام مرارا،
کہ بہت دفعہ ایسا ہوا کہ میرا بولنے کا تو من ہوا لیکن میں وہاں پر خاموش رہا، اور خاموش رہنے نے مجھے کبھی شرمندہ نہیں کیا، اس خاموشی نے مجھے کبھی شرمندہ نہیں کیا، لیکن جب بھی میں بولا وَلَقَدْ نَدِمْتُ عَلَى الْكَلَامِ مِرَارًا، لیکن جب بھی میں بولا ہمیں ہمیشہ شرمندہ ہوا، مجھے ہمیشہ شرمندگی اٹھانی پڑی کہ شاید کاش میں نہ بولتا۔ تو اسی لیے جب ہم اپنی زبان کو کھولیں تو پہلے سوچیں پھر بولیں۔ جو عقل مند ہوتا ہے پہلے سوچتا ہے پھر بولتا ہے، جو بیوقوف ہوتا ہے پہلے بولتا ہے پھر سوچتا ہے۔ تو اسی لیے جہاں پر ضرورت ہو وہیں پر بولیں اور اپنی زبان کے اندر نرمی کو پیدا کریں، کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه، کہ جب نرمی کو کسی چیز کے اندر جب کسی چیز کے اندر ہوتی ہے تو وہ اس کو مزین بنا دیتی ہے، اور جب اس نرمی کو اس چیز کے اندر سے نکال لیا جاتا ہے تو وہ بیکار ہو جاتی ہے۔ آپ بیکار بات کو اگر کسی کو سمجھانا چاہتے ہیں، آپ نرمی سے بولیے، فوراً سمجھ جائے گا۔ حق کے بارے میں کیا آتا ہے؟ الحق مر، حق کڑوا ہوتا ہے، آپ کسی کو نرمی سے سمجھائیں گے فوراً سمجھ جائے گا، اور آپ سختی سے بات کریں گے تو وہ کہے گا میں تو تمہارا باپ ہوں، تو مجھے سمجھا رہے ہو۔ تو اسی لیے جب بھی بات کریں اپنی زبان کے اندر نرمی پیدا کریں، اور زبان کے ذریعے سے ہی اخلاق کا پتہ چلتا ہے، اخلاق کا جو عالی ہونا اس زبان کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے۔ تو اپنی زبان کو لگام دینے کی کوشش کریں، کسی کو برا بھلا نہ کہیں۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، کہ کوئی قوم کسی قوم کو برا بھلا نہ کہے، کوئی عورت کسی عورت کو برا بھلا نہ کہے۔ ہو سکتا ہے جس قوم کو برا بھلا کہا جا رہا ہے وہ اس سے بہتر ہو سکتا ہے جس عورت کو برا بھلا کہا جا رہا ہے وہ اس سے بہتر ہو۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کو برا بھلا مت کہو، کسی کو برے لقب سے مت پکارو۔ اگر تم پکارو گے تو جس نے اس کو بنایا ہے اس کو پہلے برا لگے گا، اس آدمی کو بعد میں برا لگے گا۔ بے شک بھئی جتنے بھی انسان اس دنیا میں موجود ہیں ان کو بنانے والا کون؟ اللہ ہے ان کو بنانے والا۔ اگر تم کسی کو برا بھلا کہو گے تو سب سے پہلے اللہ کو برا لگے گا، کیونکہ اللہ نے اس کو بنایا ہے۔ اللہ کریٹر ہے، وہ کریشن ہے، اللہ خالق ہے، وہ مخلوق ہے، اللہ نے پیدا کیا، اس کو پیدا کیا گیا۔ اگر کوئی آدمی آرٹسٹ جو ہے کوئی آرٹ بنائے یا پھر کوئی مصور کوئی تصویر بنائے اور آپ اس آرٹسٹ کی آرٹ کو برا بھلا کہیں، اس مصور کی تصویر کو برا بھلا کہیں، تو برا کس کو لگے گا؟ تصویر کو برا لگے گا، آرٹ کو برا لگے گا، آرٹسٹ کو برا لگے گا جس نے اس آرٹ کو بنایا، مصور کو برا لگے گا جس نے اس تصویر کو بنایا۔ تو اسی لیے ہر شخص کو چاہیے کہ ہر شخص جو ہے اپنی زبان کو قابو میں رکھے، کسی کو برا بھلا نہ کہے، کسی کو طعن و تشنیع کہے، طعن و تشنیع نہ لگائے، تو طعن و تشنیع نہ کرے کسی کے اوپر۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میں آخری بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اپنے اخلاق کو عاری رکھیے۔ آج کا جو ہمارا معاشرہ ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو محلے ہیں ان میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو دیکھ کر بڑا افسوس ہوتا ہے، کیونکہ ان کے بچے ان کے پاس تربیت نہیں ہے، ان کے جو والدین ہیں اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دے رہے، بچے گالی بک رہے ہیں، ماں بہنوں کی گالیاں بک رہے ہیں۔
معاشرہ بگڑتا چلا جا رہا ہے، اخلاق کا پتہ نہیں ہے۔ پہلے ہم لوگ جب چھوٹے چھوٹے تھے تو ہمیں شرم و حیا رہتی تھی کہ اگر ہم کوئی برا عمل کر رہے ہیں یا کوئی کچھ شیطانی کر رہے ہیں، اگر ہمارے پڑوسی میں سے بھی کوئی دکھ جاتا تھا نا تو ہمیں ڈر محسوس ہوتا تھا۔ اور آج کا ماحول کیا ہے؟ ذرا ذرا سے بچے اسموکنگ کر رہے ہیں، ذرا ذرا سے بچے ڈرنکنگ کر رہے ہیں، لیکن انہیں خوف نہیں ہے، انہیں ڈر نہیں ہے، انہیں کسی کا ادب نہیں ہے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ تعلیم کی کمی ہے، تعلیم کی کمی ہے، تربیت کی کمی ہے۔ ان کے والدین نے ان کو تربیت نہیں دی، ان کے والدین نے ان کو تعلیم نہیں دلوائی۔ اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی تربیت پر دھیان دے، ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے بچے کا اخلاق پر دھیان دے، ہر بچے کی تعلیم پر دھیان دے۔ جب یہ معاشرہ اور یہ لوگ اپنے بچوں کی تعلیم پر دھیان دینے لگیں گے تو یاد رکھیے یہ بچے جو آج گالیاں بک رہے ہیں، کل ان کا جو فیوچر ہوگا وہ بڑا برائٹ ہوگا، بڑا روشن اور بڑا تابناک ہوگا۔ تو اسی لیے ہمیں اپنے بچوں کی بھی فکر کرنی ہے، اپنے بچوں کی بھی فکر کرنی ہے۔ اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے اخلاق کو عالی رکھے۔ کسی شاعر نے کہا ہے فارفع لنفسك بعد موتك ذکرها فالذکر للانسان عمر ثانی، کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے زندگی پر یاد رکھا جائے، میں مر جاؤں پھر بھی یاد رکھا جائے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو ایسے عمل کرنا چاہیے جو اس کو بلند کریں۔ فارفع لنفسك بعد موتك ذکرها، اپنے آپ کو اتنا بلند کرو تاکہ موت کے بعد تمہیں یاد کیا جائے۔ فالذکر للانسان عمر ثانی، کیونکہ جو یاد کرنا ہوتا ہے، جو ذکر ہوتا ہے انسان کا، یہ انسان کی دوسری زندگی ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ ہمیں یاد کیا جائے مرنے کے بعد، تو کچھ ایسے کارنامے کر کے جائے۔ ہمارے علماء اکرام کو دیکھ لیجئے، بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، بڑے بڑے کارنامے کر ڈالے جو آج کے لوگ سوچ بھی نہیں سکتے، ایسے ایسے کارنامے کر ڈالے، تو آج دنیا ان کو یاد رکھے اور قیامت تک ان کو یاد کیا جائے۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ جو ہے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کی تعلیم پر بڑی فکر کریں، اور اپنے آپ کو بھی، اپنی زبان کو بھی ہر طریقے سے اسلام کے طریقے پر ڈھالنے کی کوشش کریں۔ جیسے میں نے بتایا تھا کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، تو جس طریقے سے ہم اپنے گھر کو تیار کرتے ہیں، اسی طریقے سے اپنی روح کو بھی تیار کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ متنی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔